الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے فضائل قرآن کریم میں، احادیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اس کو عظیم مہینہ فرمایا۔ رمضان المبارک اپنی عظمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا جہاں روزہ فرض ہے، اسی کے ساتھ میں اللہ جل شانہ نے عشاء کے بعد تراویح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں یہ اوقات گزارنے چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے اور نوافل کی ادائیگی پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو کون ناداں ہے وہ جو اس قیمتی وقت کو اسی طرح فضول ایسے ہی گنوا دے اور یہ قیمتی وقت ضائع کر دے۔ نہ معلوم آئندہ زندگی میں کس سے یہ رمضان نصیب ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، مسلمانوں کا دستور رہا ہے، چاہے وہ محدثین ہیں، چاہے وہ فقہاء ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جبریل امین آتے تھے اور حضور ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، بلکہ بعض صحابہ وہ تو ایک ایک دن میں اور ایک ایک رکعت میں ایک ایک ختم قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری جیسا محدث، اتنا عظیم و شان محدث، اور جن کی شہرت پورے عالم میں ہے اور ہر کوئی امام بخاری کے نام سے اور ان کے کارناموں سے واقف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا شغف تھا، جہاں پر وہ علوم میں منہمک رہتے تھے، اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں ان کا معمول تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں 20 آیتیں ایک ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ایک ختم قرآن ان کا رمضان میں ہوتا تھا، پھر نصف رات کے بعد سے وہ مستقل تلاوت کرتے تھے، اور اس طرح ہر تیسرے دن ان کا ختم قرآن ہوتا تھا، اور دن کو صبح سے شام تک تلاوت کرتے تھے، دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ گویا امام بخاری ایک ختم قرآن تراویح 20 رکعت تراویح میں کرتے تھے، یعنی عوام کی رعایت رکھ کر، اور ہر تیسرے دن یعنی ہر 3 دن کے بعد ایک ختم قرآن، اس کا معمول بھی رات کو ہوا کرتا تھا، اور دن میں ایک ختم قرآن۔ اس طرح امام بخاری علیہ رحمہ ان کے معمولات میں، اور اسی طرح دیگر محدثین، فقہاء، بزرگان دین، ان کا جو تعلق رہا ہے رمضان المبارک کے اس معمولات کے اعتبار سے، تو بہت ہی عمدہ، بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، اسی طرح نوافل کی کثرت کرے، اور ہر وہ نیک عمل کرنے کی فکر کرے، اور اس میں تسبیحات کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس طرح بیان فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اور وفی روایت فتح ابواب الرحمہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصبتت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کا دشمن شیطان ہے
اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ تو شیطان ابلیس اس مہینے میں اس کی عظمت کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو قید کر دیتے ہیں، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور ہر بندے اور بندی کو اچھے اعمال کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ عظیم برکتوں کے ساتھ، حدیث کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک آپ نے جب پروردگار سے ملاقات کرے گا، اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ اور ایک حدیث اسی میں آگے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ جل شانہ کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس میں جو افطار کا وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور باقی دعائیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن وہ افطار کی دعا بھی بھول جاتے ہیں، لہذا اس وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ جل شانہ روزے کو قبول کرے، تراویح کو قبول کرے، تلاوت کو قبول کرے، درود شریف، دیگر جتنی بھی عبادات کی ہیں ان کی قبولیت پوری امت کے لیے دعائیں کی جائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، اور اس کی ایک ایک ساعت قابل قدر ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی اور اس کے اہتمام کا حکم ارشاد فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کر دیا، اور رات کے قیام کو اللہ جل شانہ نے ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اور جو بھی روزہ رکھے گا ثواب کی نیت سے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔